میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، جنت کی ہوا۔ ایک فرضی سی فکشنل کہانی ہے، بہت ذکر ہو رہا ہے بار بار، پہاڑ، دریا، سمندر، سبزہ آسمان، کھلا نیلا آسمان، بادل، بارش، چرند پرند۔ میرے جذبات نے ایسے ہی جوش مارا، مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کتاب بند کی، اینک اور پین رکھا، رضائی اڑا کے پھینکی اور بستر سے چھلانگ لگائی۔ گرم کپڑے تو پہنے ہی تھے، جوتا پاؤں مار مار کے ڈھونڈا جو بستر کے نیچے اور ہی گھسا جا رہا تھا، پہنا اور دروازے کو رخ کیا۔ اچانک یاد آیا، بیت الخلاء سے تو فارغ ہو لوں، معلوم نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ جن بھوت جیسی سردی ہے، فارغ ہو کے پھر دروازے کو رخ کیا۔ راستے میں پڑتی بتیاں گل کیں اور باہر راؤنڈ میں نکل آئی۔ گھر سے نکلنے کا کوئی ایک مرحلہ ہو تو کمرے سے نکلتے ہی پہلے الارم بند کرو، پھر سانس برابر کر لو۔ چلو جی، وہ بھی کر لیا۔ دوڑتے بھاگتے زیادہ راہ اکٹھا کیا کہ معلوم نہیں کتنا وقت لگ جائے، اور ٹھنڈ بہت ہے، اور میرا سوچن دان بھی کمزور ہے، اور راستے کے لیے کھوج دان بھی۔ کافی کے لیے کیٹل لگائی، مگ نکالا، جیکٹ کی جیب میں ایسے ہی ایک دو بسکٹ کے پیکٹ ٹھونسے، فریج میں سے دودھ اور کافی کی بوتل نکالی، کافی بنائی، ڈھکن والے مگ میں الٹی، ڈھکن کسا اور کس کے تھاما کہ چھلکے نہ تو بہتر ہے، کپڑے بھی بچیں گے اور وقت بھی۔ پہلے ہی خاصی دیر ہو گئی تھی سامان اکٹھا کرتے۔ کمرے کا دروازہ ویسے تو میں ریگولرلی لاک نہیں کرتی، مگر اب لاک کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ گھر میں میرے اور ہوا کے علاوہ کوئی مکین جو نہ تھا۔ پرس اٹھایا، چاروں طرف طائرانہ نظر سے تسلی کی کہ کوئی احتیاطی تدابیر میں سے کوئی تدبیر رہ تو نہیں گئی۔ لمبا سانس لے کے سیڑھیوں کی جانب قدم شریف اٹھا دیے۔ سیڑھیاں اترتے ہی والہانہ پن میرا برابر کا موجود تھا، ذرا بھی خود کے جھلے ہونے کا احساس نہیں ہوا کہ بندیے رات کے اس پہر سوچ ہی لے کہ کیا گھٹنا آ پڑی ہے جو یوں نکلنا پڑ رہا ہے۔ خیر، ہر دن کی طرح کھوٹے سے چابی اتاری، مین ڈور کے جو پاس ہی کنڈی میں لٹکی رہتی ہے، گھوم کے جا کے سیکیورٹی الارم کو کوڈ لگایا۔ یہ بھی ہر روز کی طرح تیزی سے میں دروازے کی طرف بھاگی۔ ایک بہت مرحلہ ہے چٹکیاں کھولنے کا بھی، توبہ ہے۔ آگے ایک اور جالی کا دروازہ ہے، اس کا لاک کھولو، خود کو مشکل سے باہر نکالو۔ وزن جو اتنا بڑھا لیا ہے، ان دہلیزوں اور دروازوں کو عبور کرنا کوئی قلعہ فتح کرنے کے برابر کا ہی مرحلہ ہے، میں بھی اس سے بھی زیادہ۔ باہر نکلو اور دروازے کو کھینچ کے بند کرو۔ کبھی میں ایک آگے نکل جاتی ہوں یا کبھی پھنس جاتی ہوں، کبھی دروازہ پیچھے لہر جاتا ہے۔ ٹھا کی آواز آئی، شکر ہے گھر اللہ کے حوالے کیا اپنی اوقات کے مطابق انتظامات کے بعد۔ بابا چوکیدار حیران کھڑا تھا کہ رات کے 1:30 بجے باجی کو کیا بدحواسی آئی کھڑی ہے جو یوں باہر نکلی ہوئی ہیں، جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ ایک کار کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میں نے اس کے سوالیہ نشانوں سے بھرپور نظروں کے جواب میں کہا، بابا جی سب خیر ہے، بس ذرا کام نکل آیا ہے، ابھی آتی ہوں۔ دھن تھی کہ بس اللہ سونے کا ہی راج ہے۔ کار کا دروازہ کھولا، اندر ایسے دیکھا جیسے کسی اور کی کار ہے اور میں مانوس ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر جلدی سے ہوش آیا کہ باہر تو بہت ٹھنڈ ہے، سیٹ پہ بیٹھ کے دروازہ بند کیا جائے اور باقی کی دور اندیشی اور نزدیک اندیشی سٹارٹ کر کے کی جائے تاکہ کار گرم ہو جائے۔ اگر کار سے باہر نکلا جائے تو بہت ٹھنڈ ہے، اور کار میں بیٹھوں تو بابا جان کی بھی، چوکیدار کی بھی جان بخشی ہوگی، اور وہ دروازہ بند کر کے آرام سے 3 کے 13 اور 13 کے 33 کریں گے کہ آخر کیا راز ہے جو اس وقت نکلنا پڑ گیا۔ گھر کے گیٹ سے کوئی 6 انچ کار آگے کی تو لگ پتا گیا، مزید 6 انچ آگے سفیدی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سفید بھی نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ اوپر چڑھا جا رہا تھا، جس کو چیر کے راستہ بنانا مشکل تو نہیں تھا، ناممکن تھا۔ دل نا امید اور نامراد ہوا تو واپسی کا ہی سوچا۔ اس ساری ہاپا دھاپی میں کوئی گھنٹہ لگ گیا اور 2:30 بج گئے میرے بجائے بغیر۔ میں کار میں بیٹھی اسٹیئرنگ وہیل پہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے یہ خود کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں تو ویسے ہی اگر خواہ خواستہ ایسے ہے کہ کسی کی اگر ایک آنکھ میں نظر آنا بند ہو جائے تو وہ گھر سے باہر کو بھاگے، پریشان ادھر ادھر کار بھگائے کہ میری کہیں ایک آنکھ باہر گر گئی ہے۔ میں میرے اللہ کے لیے اداس ہو رہی تھی۔ اداسی برداشت سے باہر ہوئی تو میں خود کے گریبان میں ہی جاگنا بھول گئی اور خبط الحواس ہو کے باہر بھاگی کہ میرا اللہ سونا کہیں باہر پڑا ہے، مجھ سے گر گیا ہے، ہواؤں میں تحلیل ہو گیا ہے، نظاروں میں گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کہتا ہے نا، میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ تو باہر بھاگنے کی بجائے مجھے خود کے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا نا، شہرک ڈھونڈنی چاہیے تھی، بھلا بندی اتنی جھلی بھی نہ ہو۔